وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، یعنی یہ جو جمعہ ہے یہ ہر مسلمان پر یہ فرض ہے، اور آپ نے اس میں سے استثناء دیے، 4 استثناء، الا 4، آپ نے فرمایا 4 جو لوگ ہیں اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ ایک تو عبد مملوک، جو غلام ہے اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ ایک آپ نے فرمایا ومراتن، یا پھر خاتون کے اوپر جو ہے وہ جمعہ فرض نہیں ہے۔ پھر تیسرا آپ نے فرمایا اور صبین، یا پھر بچے کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور چوتھا آپ نے فرمایا او مریض، یا پھر یہ کوئی شخص مریض ہو تو اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے۔ تو 4 استثناء کے ساتھ ہر شخص پر جمعہ فرض ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ مسافر کے اوپر جمعہ نہیں ہے، اور جمعہ ہر شخص پر فرض ہے الا لمسافر، مسافر کے اوپر فرض نہیں ہے۔ تو گویا یہ 5ویں چیز جو کسی دوسری حدیث میں آ گئی، تو یہ 5 لوگ مستثنیٰ ہو گئے جمعے سے، باقی سب کے اوپر جو ہے وہ جمعہ پڑھنا فرض ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کے اوپر فرض نہیں ہے ان کو مسجد میں جانا نہیں چاہیے، وہ چلے جائیں، ان کے لیے بہت اجر کا باعث ہے، اور بچے بھی جانے چاہیے اور خواتین کو بھی جانا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں خواتین جاتی تھیں، مسجد میں جو پڑھتی تھیں، آپ کا حکم بھی ہے کہ خواتین کو مسجدوں میں آنے سے نہ روکو، تو مساجد کے اندر انتظام تھا باقاعدہ خواتین کے نماز پڑھنے کا، اور یہ ہونا چاہیے، اور مسجدوں میں خواتین کو بھی جمعے میں حاضر ہونا چاہیے، لیکن جمعہ فرض نہیں ہے عورتوں کے اوپر مسجد میں جا کے پڑھنا۔ اب جو گھروں میں پڑھیں گے وہ تو ظاہر ہے ظہر ہی پڑھیں گے، جو مسجد میں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں وہ خطبہ اور ساتھ 2 رکعت پڑھیں گے۔ اب اس کا بعض لوگوں نے یہ کہا کہ چونکہ شہر جو ہے وہ تحصیل لیول کا ہونا چاہیے، اور پھر ویسے بھی جو اسلام کا نظام صلاۃ ہے یہ نظام حکومت کے ساتھ جڑا ہے، جو اسلام کا نظام صلاۃ ہے، مسجدوں کا نظام حکومت کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس سے الگ نہیں ہے۔ لہٰذا جو پیش امام ہے مسلمانوں کا، اگر مرکزی لیول کا جمعہ ہو تو اس میں جو امیر المومنین ہوگا وہی خطیب ہوگا، وہی پیش امام ہوگا۔ یہ نظام ایسا ہے، اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا بھی آپ نے کہ ما من ثلاثۃ، 3 لوگ اگر کہیں ہوں، فی قریۃ، چاہے وہ کسی بستی میں ہو، ابل بدو، چاہے بیابان میں ہو، جنگل میں ہو، 3 لوگ اکٹھے ہوں، چاہے جنگل میں ہیں، چاہے شہر میں ہیں، چاہے کسی بستی میں ہیں، کہیں بھی ہیں، اور پھر وہ اگر نماز نہیں پڑھتے، اکٹھے نہیں نماز پڑھتے، جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، 3 ہیں نماز نہیں، جماعت نہیں کرواتے، تو فرمایا الا قد استحوذ علیہم الشیطان، وہ لوگ شیطان کے قبضے میں ہیں جو پھر بھی جماعت نہیں کرواتے۔ پھر آپ نے فرمایا علیک بالجماع، تمہارے اوپر جماعت فرض ہے۔ اب یہ جماعت صرف وہ فرض نہیں ہے کہ جو جماعت نماز کی ہم کراتے ہیں وہ جماعت، بلکہ مسلمانوں کی جو اجتماعیت ہے وہ بھی ایک جماعت ہے۔ وہ جماعت جو ہوتی ہے اسی کے ساتھ یہ جماعت کا نظام جڑا ہوا ہے۔ تو میں پہلے بھی کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جو اسلام کا نظام حکومت ہے وہ اسلام کے نظام صلاۃ سے منقطع ہوا یا کٹا ہوا کوئی نظام نہیں ہے، یہ اس کے ساتھ جڑا ہوا نظام ہے۔ یہ تو چونکہ وہ مرکزی نظام موجود نہیں تھا تو لوگوں نے لوکلی اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے مساجد کا نظام بنا لیا جو حکومتی کنٹرول میں نہیں ہے، جو حکومت کے ساتھ تعلق، حکومتیں بھی ان معیارات کے مطابق نہ رہیں جو شریعت کا معیار تھا، تو آہستہ آہستہ یہ بالکل الگ ہوتا چلا گیا۔ اس سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ فریضہ تو ساقط نہیں ہوا تھا نماز کا اور جماعت کرانے کا، اگر وہ نظام نہیں رہا تو وہ فریضہ الحمدللہ ادا ہو رہا ہے، یہ فائدہ تو ہوا، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس نظام سے ہم مکمل کٹ گئے۔ اچھا، اس کا پھر اس نتیجے سے بعض لوگوں نے یہ ایک طریقہ بنا لیا کہ اب وہ نظام حکومت موجود نہیں، حکمران پیش امام نہیں، مصر جامع جو ایک مرکزی شہر ہے
وہ بھی نہیں ہے جمعے کے لیے. ہم ہر گاؤں میں جمعہ پڑھ رہے ہیں, ہر محلے میں جمعہ پڑھ رہے ہیں. اور وہ جو نظام ہے, نظام صلاۃ اسلام کا, جو نظام جماعت کے ساتھ جڑا ہوا ہے, جماعت اسلامیہ اور جماعت المسلمین اور مسلمانوں کی وہ جماعت, وہ جمعیت جس کا ایک امیر المومنین کو چونکہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے سارا نظام, تو وہ تو موجود نہیں ہے. تو پھر اب پتہ نہیں جمعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. یعنی نہ بڑا شہر بھی نہیں ہے, ہر محلے میں ہو رہا ہے, اور وہ اس نظام سے جڑا ہوا بھی نہیں ہے. یہ تو ہمارے مقرر کیے ہوئے خطیب ہیں, تو یہ پتہ نہیں جمعہ ہوا ہے کہ نہیں ہوا. لہذا انہوں نے ایک طریقہ اور ایجاد کر لیا کہ احتیاطی زور پڑھ لینی چاہیے کہ پتہ نہیں جمعہ ہوا ہے کہ نہیں, لہذا احتیاطاً ظہر بھی پڑھ لیں ساتھ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جو جمعے کا عمل کر رہے ہیں وہ شک کی بنیاد پر کر رہے ہیں, یقین کوئی نہیں ہے. اس کا مطلب تو پھر یہ ہوگا اللہ اکبر. تو یہ مسلمان کا عمل شک کے اوپر بنیاد نہیں کرتا, مسلمان کا عمل یقین کے اوپر بنیاد رکھتا. لہذا آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں اگر, تو جمعہ آپ کے خیال میں نہیں درست تو پھر آپ پڑھیں ہی نہ, آپ پھر صرف زور پڑھیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو جمعہ نہیں پڑھتے, ان کا خیال یہ ہے کہ اگر اسلام کا نظام خلافت موجود ہو تو پھر جمعہ ہو سکتا ہے, وگرنہ جمعہ ہو ہی نہیں سکتا, جماعت ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ یہ اس نظام کے ساتھ جڑی ہے. وہ نظام خلافت موجود نہیں ہے, لہذا جمعہ بھی کوئی نہیں, جماعت بھی کوئی نہیں. نہ وہ مسجد آتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے, نہ وہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. یا تو پھر آپ کا نقطہ نظر یہ ہو تو پھر موج کریں, پھر ہر چیز سے آپ جو ہے بری ذمہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لہذا یہ ساری بات میں نے اس لیے بتائی ہے کہ ہمارے جو مغالطے ہیں, کوئی آپس میں جو اختلافات ہیں جو عملی طور پر اس کا اظہار ہوتا ہے, یہ اس طرح کے فکری مغالطوں کے اوپر مبنی ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ جمعے والے دن کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے, فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. تو ہمارے پاس آپشنز ختم ہو گئے ہیں. اب یہ حکم ہے کہ جمعے کے دن اذان ہونے کے بعد کوئی شخص اگر کوئی اور کام کرے گا تو وہ خرید و فروخت کرے گا, وہ اپنے نوکری کرے گا, وہ اپنا کاروبار کرے گا, ادھر جمعے کی اذان ہوگی ہے, پھر کوئی کام کرے گا تو یہ اسی طرح حرام ہے جس طرح ہفتے کے دن والوں کے لیے مچھلیاں پکڑنا حرام تھا. تو اگر ہم بھی اس حکم کی خلاف ورزی کریں گے تو ہمارا حال بھی وہ ہونے کا امکان ہے جو ان کا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. یعنی اس قدر خوفناک بات ہے, اور اس عمل کی اہمیت اتنی ہی ہے. باقی رہی بات یہ کہ وہ اس کا طریقہ کیا ہے, کوشش کرنی چاہیے کہ طریقہ سنت کے مطابق ہم کریں, اور سنت کے مطابق یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوتے تھے اور ان کے اندر نصیحت ہوتی تھی. اب ہم نے نصیحت کے لیے ایک تیسری تقریر بنا لی ہے جو 2 خطبوں سے پہلے ہوتی ہے. تو چلیں, یہ ہر ایک کا معاملہ اللہ کے پاس ہے, یہ تو معاملہ آخرت کا ہے. لیکن ہم پابند ہیں اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر جتنا زیادہ عمل ہو سکے ہم اس کے اوپر عمل کریں. اگر کوئی عملی کوتاہی رہ جاتی ہے اس کوشش میں کہ میں نے سنت پر ہی عمل کرنا ہے, تو سنت پر عمل کرنے کی تفہیم میں اگر کوئی فرق ہو جاتا ہے تو اس میں انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہے. دین کا معیار کوئی امام نہیں ہے, دین کا معیار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. آئمہ کی تو مہربانی ہے کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہم تک پہنچانے کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی, اور اس کی تشریحات میں اس کی تفصیلات ہمیں سمجھانے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کا ان کو اجر دے. اور ہمارا آج بھی ہر شخص کا اگر یہ نقطہ نظر ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کر رہے ہیں اور اس میں پھر کوئی طریقہ کار کا تھوڑا بہت اختلاف ہو بھی گیا ہے, تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں یہ کوئی قابل گرفت بات نہیں ہوگی. اگر ہمارا مطمع نظر وہ ہے اور ہم نیک نیتی سے یہ کام کر رہے ہیں تو عملی طور پر اختلاف جو ہے وہ مہلک نہیں ہے. وگرنہ اگر ہم معیاری کسی اور چیز کو سمجھ لیتے ہیں تو یہ بڑا مہلک ہے, اس سے بچنا چاہیے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ.
ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، جب اذان ہو گئی ہے تو خرید و فروخت چھوڑ کے سب کچھ چھوڑ کے آ جائیں گے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں اس بات کا پتہ ہے۔ اب دیکھیں کتنا اعتدال ہے کہ جمعے والا پورا دن کاروبار کے لیے منع نہیں کیا، پہلے بھی کاروبار کرو بعد میں بھی کرو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا، جب نماز ہو گئی ہے تو نکل جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، بس نکل جاؤ زمین میں، پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل، یہاں اللہ کے فضل سے مراد روزی روٹی ہے۔ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کے فضل میں سے اپنا حصہ تلاش کرو، من فضل اللہ ہے نا، اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو تمہارا حصہ کہاں ہے، لہذا اپنا حصہ تلاش کرنے کے لیے کوشش کرو اور بازار جاؤ۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت زیادہ یاد رکھنا ہے جہاں بھی جاؤ۔ صرف مسجد میں کس لیے آئے تھے؟ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف۔ اب جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب جب نکل کے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ اللہ کی یاد کی طرف سے جا رہے ہیں کسی اور طرف تو اب اللہ کی یاد کی ضرورت نہیں ہے، یہ نہیں ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، ہر جگہ پہ اللہ کو یاد رکھنا پڑے گا، عملی طور پر بھی اور قولی طور پر بھی اللہ کو یاد رکھنے میں۔ قولی طور پر اللہ کو یاد رکھنے کا بہترین طریقہ سب سے بہترین طریقہ، ویسے تو ہر وقت اللہ کا ذکر کرنا، زبان اللہ کے ذکر میں جاری رہے تو یہ ہے، لیکن اس کا بہترین طریقہ اور کم از کم طریقہ وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی مسنون دعائیں سکھائی ہیں وہ ساری مسنون دعائیں یاد کی جائیں اور موقع بموقع انسان مسنون دعائیں پڑھتا رہے۔ یہ اللہ کی یاد کا بہترین طریقہ ہے کہ آپ مسجد سے باہر نکلے ہیں آپ دعا پڑھیں، آپ گھر گئے ہیں بازار پر دعا پڑھیں، آپ بازار گئے ہیں دعا پڑھیں۔ جو بھی کیفیت ہے، ہر کیفیت کی تقریباً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے، تو جب بھی آپ کی کوئی کیفیت چینج ہوتی ہے وہ دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ یہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، یہ اللہ کا ذکر کی بہترین صورت ہے۔ تو قولی ذکر، عملی ذکر یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں آپ کو اللہ یاد رہے، آپ کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کام میں میرا اللہ راضی ہے کہ میرا اللہ ناراض ہے۔ جس کام میں اللہ کے راضی ہونے کا امکان ہے وہ لازماً کریں، اور جس میں خطرہ ہے کہیں اللہ ناراض نہ ہو جائے وہ لازماً چھوڑ دیں، اور جس میں شک ہے کہ پتہ نہیں اللہ ناراض ہے کہ پتہ نہیں اللہ راضی ہے وہ بھی چھوڑ دیں، کیونکہ شک والی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز تمہیں شک میں مبتلا کرے وہ چھوڑ دو، صرف وہ کام کرو جو شک میں مبتلا نہیں کرتا۔ لہذا یہ اس طرح سے جہاں بھی جانا ہے نماز پڑھ کے نکلنا ہے تو وہاں جا کے بھی آپ نے اللہ کو یاد رکھنا ہے۔ اچھا یہاں امر کا صیغہ ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پس پھیل جاؤ، نماز پڑھ لی ہے تو پس پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق اس میں سے اپنا حصہ تلاش کرو۔ یہ سارا حکم ہے تو امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، تو عام طور پہ تو یہی ہوتا ہے کہ امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اور امر جب وجوب کے لیے ہو تو پھر اس کا معنی یہ ہوگا کہ نماز پڑھنے کے بعد زمین میں پھیل جانا بھی فرض ہو جائے گا، اور کاروبار کرنا یا رزق کی روزی روٹی کی کوشش کرنا یہ بھی فرض ہو جائے، پھر یہ فرض ہوگا، اس کے خلاف آدمی کر نہیں سکتا۔ پھر کوئی گھر جا کے بیٹھ جائے یہ پھر منع ہوگا، اگر کوئی مسجد میں ہی بیٹھا رہے باہر نہ نکلے زمین میں نہ پھیلے پھر بھی منع ہوگا۔ تو یہ امر جو ہے وجوب کے لیے نہیں ہے۔ یہ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی کسی حالت کی تبدیلی ہو اور کسی حالت کی تبدیلی میں امر کا صیغہ استعمال ہوتا ہے تو وہ صرف اس کے جواز کا فائدہ دیتا ہے، وہ اس کے وجوب کا فائدہ نہیں دیتا۔ بولے پہلے کوئی حالت تھی پھر اس کے بعد اس حالت کی تبدیلی کا حکم ہے تو وہ حکم صرف یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جائز۔ اس کی مثال وہ ہے جو سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا وہاں لا تقتلوا الصید وانتم حرم، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ لا تقتلوا الصید وانتم حرم، قطعاً شکار نہ کرو اگر تم حالت احرام میں ہو۔
یہ حکم ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ، جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ، حلال ہو جاؤ، حالت احرام سے باہر آ جاؤ، فَاصْطَادُوا، پھر شکار کرو۔ اب یہ حکم ہے، فَاصْطَادُوا، پھر شکار کرو۔ اب یہ ہے تو امر کا صیغہ، لیکن یہ وجوب کے لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمرے کا احرام یا حج کا احرام ختم ہوا اور اس کے بعد آپ بندوق پکڑو، ٹھا 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 شکار کرو، یہ فرض نہیں ہے۔ یہ وہ جو حکم تھا نا پہلا، یہ اس حکم کی اب اختتام کا اعلان اور اس کے اختتام کی دلیل ہے، اور جواز کی دلیل ہے، جواز کا فائدہ دیتی ہے کہ یعنی اب شکار کر سکتے ہو حالت احرام سے باہر آنے کے بعد۔ اب یہ پابندی ختم ہو گئی۔ تو یہاں کیا پابندی تھی؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ، یہاں پابندی تھی کہ خرید و فروخت منع ہے، نہیں کر سکتے۔ اب وہ پابندی شام تک کے لیے نہیں ہے، وہ صرف فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ تک کے لیے ہے۔ یہ ہے اللہ کا کرم جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر ہوا، کہ صرف اتنا دورانیہ ہے کہ آپ نے یہ دورانیہ کوئی کام نہیں کرنا، یعنی اس کے دوران کوئی کام کرو گے تو حرام ہوگا۔ اور اب آپ نے جب وہ ٹائم ختم ہو گیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ نکل جائیں اور جا کے جو کرنا چاہیں آپ زمین میں پھیل جائیں، جہاں جانا چاہتے ہیں جائیں، لیکن اور رزق روزی بھی تلاش کریں، اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ مچھلیاں پکڑنی ہیں مچھلیاں پکڑیں، کاروبار کرنا ہے کاروبار کریں، نوکری کرنی نوکری کریں، جو کرنا چاہتے ہیں کریں، لیکن کسی بھی مقام پہ اپنے اللہ کو نہ بھولیں، نہ عملی طور پر نہ قولی طور پر۔ کاروبار ہے، دکان کے کاؤنٹر پہ بیٹھے ہیں تو ہر گاہک کے ساتھ خیر خائی کریں۔ گاہک ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو آپ کوشش کریں ان کے لیے خیر خائی کریں۔ ہر شخص دوسرے کے لیے خیر خائی سوچے، اور یہ کبھی کسی وقت دل میں خیال آ بھی جائے کہ میں یہ کام کروں، نہیں، اس لیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اور اپنے اللہ کو یاد رکھنا ہے، تو بس سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ لہذا یہ باوجود امر کے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، یہ جواز کی بات ہے کہ کوئی شخص جانا چاہے تو پھر وہ جا سکتا ہے، جو پہلے نہیں جا سکتا تھا اب جا سکتا۔ لعلکم تفلحون، زیادہ اللہ کا ذکر کرو گے تو پھر انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، یہ یعنی کتنا اعتدال کی بات ہمیں یعنی جن کو ہفتے کا دن ملا تھا، جنہوں نے خود چوز کیا تھا ہفتے کے دن، ان کو سارا دن کسی بات کی اجازت ہی نہیں تھی سوائے اللہ کی بندگی۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے وہ توازن اور اعتدال والا دین دیا ہے کہ جمعے والے دن کاروبار بھی کرو، جمعے والے دن نوکریاں بھی کرو، دفتر بھی جاؤ، سب کچھ کرو، لیکن اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جو ہی جو ہے وہ اذان ہو تو کام چھوڑ کر، اپنا دفتر چھوڑ کر مسجد کو آ جاؤ، اور پھر مسجد آ جاؤ گے اور ہر چیز چھوڑ دو گے، اور پھر نماز مکمل ہو گئی تو پھر چلے جاؤ گے، تو یہ کام کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض اقوال میں، اسلاف کے اقوال میں یہاں تک ہے کہ اگر کوئی شخص یا کوئی قوم یا کوئی معاشرہ اذان سن کے جمعے کے دن اپنی خرید و فروخت نہیں چھوڑتا تو ویسے تو حرام ہے، اور اس کی وعید کیا ہے ظاہر ہے قیامت والے دن پتہ چلے گا۔ البتہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص جان بوجھ کے بغیر عذر کے، اگر تو وہ 4 عذروں میں سے کوئی عذر ہے، مسافر ہے، مریض ہے، بچہ ہے، عورت ہے، یا پھر مملوک ہے، کوئی غلام ہے، تو اس کے اوپر ویسے ہی جمعہ فرض نہیں ہے، تو اس کو تو پاس عذر شرعی ہے۔ تو شرعی عذر کے بغیر کوئی شخص اگر جمعہ جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے تو اس کا 1/3 حصہ دل کا سیاہ ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے ایک اور جمعہ چھوڑ دیا تو اس کے 2 حصے، 2/3 حصہ دل کا جو ہے سیاہ ہو گیا۔ اگر 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیے تو اس کا پورا دل سیاہ ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی طرح سے جو وَذَرُوا الْبَيْعَ کا حکم، یعنی خرید و فروخت نہیں چھوڑتے، فوراً چھوڑ دینا چاہیے، تو بعض اسلاف کا یہ قول ہے کہ اس سے ایک تو جو اخروی وعید ہے اور اخروی عذاب ہے فرض کی کوتاہی کرنے میں، وہ تو ہے، دنیا میں اس کا نقصان یہ ہوگا جو اذان سن کے خرید و فروخت نہیں چھوڑتے تو
تو اس معاشرے کے اوپر قحط سالی کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قحط سالی مسلط کر دیتا ہے ان کے اوپر، جو لوگ اللہ کے حکم پر اذان سن کے پھر نہیں نکلتے۔ تو کاروبار بھی کرو، نماز پڑھو، پھر جا کے کاروبار کرو، اور یہ اعتدال ہے دین اسلام کا۔ اور وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ ایک واقعہ ہوا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جو کہ میں پہلے یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ یہ حصہ جس میں آیت نمبر 9 سے لے کر 11 تک کا یہ حصہ پہلے نازل ہوا ہے زمانی ترتیب میں، اور یہ ہجرت کے فوراً بعد کی بات۔ تو وہاں ایک واقعہ ہوا تھا کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ایک قافلہ آیا، تجارتی قافلہ، اور ظاہر ہے وہاں تجارتی قافلے ہر وقت تو مارکیٹ اویلیبل نہیں ہوتی تھی، کوئی تجارتی قافلے خاص قسم کا مال غلہ ہو، کوئی آتا تھا، پھر کوئی کئی دن نہیں آیا، پھر کسی دن آیا۔ تو جمعے کے دوران سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک جو ہے وہ قافلہ آ گیا، پتہ چلا قافلہ آ گیا ہے، تو لوگ اٹھ کے جانے لگے، اور جا کے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خطبہ سننے والے 10-12 لوگ رہ گئے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نہ رہا، باقی سارے جو ہیں وہ قافلے کے لیے بھاگ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں فرمایا، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ جب وہ کوئی تجارت دیکھیں، اب یہاں یہ دیکھیں یا دیکھی دونوں باتوں میں فرق ہے، پہلے آپ پورا آیت کا ترجمہ سن لیں، پھر میں عرض کرتا ہوں کیا فرق ہے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، جب انہوں نے کوئی تجارت دیکھی، او لہون، یا پھر کوئی ایسا مشغول کر دینے والا عمل، کھیل تماشا، کوئی بھی چیز جو آپ کو غافل کر دے، غافل کر دینے والی چیز، انفضوا الیہا، تو یہ اس کی طرف دوڑ پڑے، منتشر ہو گئے، انفضوا الیہا، اس کی طرف منتشر ہو گئے۔ یہ جو انفضا ہے، اصل میں فضا یا فضو ہوتا ہے کسی چیز کا ریزہ ریزہ ہو جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ختم ہو جانا، ٹوٹ کر کوئی چیز ریزہ ریزہ ہو جائے، اس کو کہتے ہیں فضا یا فضو۔ تو جو انفضا ہے باب انفعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے منتشر ہو جانا، یعنی الگ الگ ہو جانا، پھیل جانا۔ تو وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب کوئی انہوں نے کاروبار دیکھا، تجارت دیکھی، یا پھر کوئی لہو، غافل کر دینے والی چیز دیکھی، کوئی کھیل تماشا دیکھا، انفضوا الیہا، تو سارے اس کی طرف منتشر ہو گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور آپ کو کھڑے ہی چھوڑ دیا، وَتَرَكُوكَ، اور آپ کو چھوڑ دیا، قائمہ، کھڑے ہوئے۔ اس سے بھی یہ دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کھڑے ہو کے خطبہ دے رہے تھے نا، تو خطبہ ہے ہی کھڑے ہو کے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو فرما دیجئے کہ جو اللہ کے پاس ہے نا، وہ اس کاروبار اور اس کھیل تماشے سے کہیں زیادہ بہتر ہے، لہذا ایسے خام خواہ جمعہ چھوڑ کے ادھر بھاگنا نہیں چاہیے۔ واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ بندہ رزق کے لیے ہی جاتا ہے نا، قافلہ آ گیا، مارکیٹ آ گئی، یہ گاہک آ گیا، کوئی مسئلہ ہو گیا، جو اس وقت میں جمعے کے وقت میں جو کاروبار ہو رہا ہے وہ کسی اور وقت نہیں ہو سکتا۔ تو جیسے جو مچھلیاں ہفتے والے دن آتی تھیں کسی اور دن نہیں آتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رزق دینے والا اللہ ہے، جو جمعے کا وقت ہے وہ خرید و فروخت کا وقت نہیں ہے۔ اچھا، یہ ایک واقعہ ہوا کہ 10-12 لوگ رہ گئے، اور حدیث کے اندر یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً راوی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ ایک قافلہ آیا، اور یہ واقعہ ایک دفعہ ہوا۔ یہ جو اذا ہے نا، اذا، اس کا ترجمہ آپ دیکھیں گے، اکثر جو ترجمے والے قرآن مجید ہیں اس میں یہ لکھا ہوتا ہے جب کبھی یہ کوئی کاروبار دیکھتے ہیں
یا کوئی کھیل تماشے کی بات دیکھتے ہیں تو آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ کر بھاگ جاتے ہیں۔ اصل میں جو ایک فرق ہے ایک ایذا اور عز کا، یہ ترجمہ درست نہیں ہے اس کا۔ یہ ترجمہ ایذا کے لفظ کے ساتھ ٹھیک ہے جو یہاں پہ ایذائی ہے۔ اصل میں عربی زبان میں عز استعمال ہوتا ہے ماضی کے لیے، اور ایذا استعمال ہوتا ہے مضارع کے لیے، دونوں کا معنی جب ہے۔ تو جو عز کے ساتھ آتا ہے وہ ہوتا ماضی کے لیے ہے، معنی جب بھی ہے، جب ایسا ہوا، اور ایذا کا معنی جب ہی ہے لیکن یہ مضارع کے لیے جب ایسا ہوگا۔ یہاں پہ ایذا استعمال ہوا ہے، یہ اس سے اشکال ہوا ہے۔ لہذا اہل علم نے اس کے بارے میں بڑی لمبی بحث کی ہے، تفصیلی بحث کی ہے کہ بالعموم عز ماضی کے لیے اور ایذا مضارع کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں جو مقام ہے یہاں ایذا مضارع کے لیے نہیں ہے بلکہ ماضی کے لیے ہے۔ یہاں ہم یہ ترجمہ نہیں کریں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقامات اور بھی ہیں کہ جہاں ایذا کا لفظ استعمال کر کے عز معنی لیا گیا ہے، اور عربی میں یہ بہت معروف اسلوب ہے کہ بعض اوقات ایذا ہی استعمال کر کے بمعنی ماضی لیا جاتا ہے، اور بعض اوقات عز استعمال کر کے بمعنی مضارع لیا جاتا ہے، اور اس کی مثالیں قرآن مجید میں بھی موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جو سورہ توبہ میں جہاں ذکر ہوا ان 3 لوگوں کا جنہوں نے جن کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، وہ غزوہ تبوک کے حوالے سے جن کے ساتھ بائیکاٹ ہوا تھا، تو ان کے ساتھ جو قرآن نے استعمال کیا لفظ، وہ مستقبل کا معاملہ تو نہیں، وہ تو ایک واقعہ ہوا تھا اس کا، اور وہاں عز استعمال ہونا چاہیے لیکن قرآن نے وہاں ایذا استعمال کیا ہے۔ ایذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت، ان کے اوپر زمین جو ہے وہ تنگ ہو گئی اپنی کشادگی کے باوجود۔ اب وہاں پہ لفظ ایذا ہے لیکن بمعنی عز ہے، یعنی مضارع ہے لیکن بمعنی ماضی ہے، ایذا بمعنی ماضی۔ اسی طرح یہاں بھی بمعنی ماضی ہے۔ میری یہ ساری بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا تھا، اس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا ہے، جیسے بائیکاٹ والا واقعہ بس ایک ہی ہوا تھا نا، اور اس کی طرف اشارہ ہے، اس نے قرآن نے بتا دیا۔ اور اسی طرح قرآن میں ایسی مثال بھی موجود ہے کہ قرآن میں لفظ عز استعمال ہوا ہے، ایذا نہیں استعمال ہوا، عز استعمال ہوا ہے لیکن ہوا مستقبل کے لیے۔ اذ الاغلال فی اعناقہم، قرآن کہتا ہے اذ الاغلال، غالباً سورہ مومن ہے، اذ الاغلال فی اعناقہم، وہ وقت یاد کرو جب ان کے گردنوں کے اندر طوق ہوں گے۔ اب وہاں پہ ایذا ہے، بمعنی ایذا ہے لیکن لفظ عز کا استعمال ہوا ہے، لہذا یہ دونوں ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہو جاتے ہیں۔ اس ساری بحث کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمعہ پڑھاتے ہوئے صحابہ کرام چھوڑ گئے، یہ کوئی معمول کے واقعات نہیں تھے، یہ بس ایک واقعہ ہوا تھا اور وہ ہجرت کے فوراً بعد ہوا تھا، اور یہ ایک دفعہ ہی ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت نازل فرما دی، اور اس کے بعد کبھی زندگی بھر یہ واقعہ نہیں ہوا۔ اور یہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بارے میں بھی قرآن نے تنقید کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت جابر ہی غالباً راوی ہیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سارے چلے جاتے، اللہ اکبر، وہ تو 10-12 رہ گئے تھے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سارے لوگ چلے جاتے نا، حتی اذا تتابعتم، اگر تم سارے ہی ان کے پیچھے چلے جاتے اور کوئی بندہ ولا یبقى منکم احد، اور کوئی بندہ باقی رہتا ہی نہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو 10-12 لوگ تھے، وہاں کوئی بھی نہ رہتا، سارے چلے جاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لَسَالَ بِكُمْ هَذَا الْوَادِ النَّارِ، کہ یہ جو وادی ہے یہ پوری کی پوری وادی کو آگ بہا کے لے جاتی، اگر تم سارے چلے جاتے، کوئی بھی نہ یہاں پہ بیٹھتا،
گویا وہ تو 10-12 بیٹھے رہ گئے تو یہ عذاب سے بچ گئے، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ عذاب سے بچ گئے، 10-12 لوگ بیٹھے تھے، ایک واقعہ ہوا اور یہ نادانی میں ہوا، ابتدائے یعنی مدنی دور ہوا اور ہجرت کے فوراً بعد ہوا، اور اس میں یہ ایک واقعہ ہوا اور قرآن نے اس کی مذمت کی، اور اس کے فوراً بعد یہ آیات نازل ہو گئیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی موقع پر تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ آپ کو یہ اکیلے کھڑے چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام کرنا اس موقع پر وہ غلط ہے، حرام ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت جمعہ خطبہ دے رہے ہیں تو کسی شخص کو کہیں نہیں جانا چاہیے، اور کوئی روزی روٹی میں فرق نہیں پڑتا، اور اگر اس وقت قافلہ آ بھی گیا تھا تو جو اللہ کے پاس ہے، قل ما عند اللہ خیر من اللہ ومن التجارہ، جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے بھی زیادہ اچھا ہے اور اس کاروبار سے بھی اچھا ہے، واللہ خیر الرازقین، اور اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو بعض لوگ جمعے والے دن کوئی کام نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں جمعہ ہے جی میں کوئی کام نہیں کرنا، اس کا مطلب ہے یہ بھی طریقہ غلط ہے۔ جب کام قرآن کہتا ہے کام کیا جا سکتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں پابندی لگانے والے؟ یہ ہمارے پاکستان میں جمعے کی چھٹی کا بھی ایک کانسیپٹ تھا کہ جمعے کو چھٹی ہونی چاہیے کہ اتوار کو چھٹی ہونی چاہیے، اور اس میں وہ پھر دونوں طرف کی دلیلیں دی جاتی تھیں۔ جو جمعے کی چھٹی والے چھٹی کے قائل ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ جمعہ چونکہ ہمارے عید کا دن ہے تو اس دن ہمیں چھٹی ہونی چاہیے، اتوار تو عیسائیوں کی عید کا دن تھا، انہوں نے اتوار کو چھٹی کی ہوئی ہے، ہمارا تو عید کا دن جمعہ ہے تو ہمیں جمعے کو چھٹی ہونی چاہیے، اچھی دلیل ہے۔ لیکن دوسرے کہتے ہیں کہ قرآن نے کب کہا ہے کہ اس دن جو ہے وہ کاروبار نہیں کیا جا سکتا، نوکری نہیں کی جا سکتی، روزی روٹی کی کوشش نہیں کی جا سکتی، کب کہا ہے؟ بلکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ جس وقت اذان آتی ہے اس وقت کاروبار چھوڑ دو، اس کا مطلب ہے جمعے والے دن کاروبار کرو، اور جو کر رہا ہوگا تو ہی چھوڑے گا نا، جس نے سارا دن چھٹی کی ہوئی ہو تو وہ کیسے کاروبار چھوڑ کے آئے گا؟ لہٰذا انہوں نے اسی سے دلیل لی، انہوں نے کہا جمعے کی چھٹی ختم کرو اور جمعے کے دن جو ہے کاروبار کیا کرو، اتوار کی ہم چھٹی کریں گے۔ اچھا، یہ دونوں طرف یہ دلیل ہے، حالانکہ یہ توازن و اعتدال کے خلاف ہے یہ بات کہ کوئی شخص جمعے والے دن کو سبت بنا لے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے جمعے والے دن کوئی کام کرنا ہی نہیں سوائے اللہ کی بندگی کے، تو اس کا مطلب ہے وہ جمعے کو سبت بنا لیتا ہے، جو کہ اللہ نے حکم نہیں دیا۔ اور جو شخص کہتا ہے کہ کوئی نہیں میں سارا دن ہی کاروبار کر لوں گا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہ اعتدال اور توازن پر مبنی حکم ہے، اور الحمدللہ اللہ کے فضل اور توفیق سے سورہ جمعہ مکمل ہوئی۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا